السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی ادھر آ جاؤ بیٹا, ادھر آ جاؤ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل الحمد للہ ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کر دیا تھا. ہمارے محترم مولانا عبدالرشید صاحب کل ان کو کوئی کام تھا, اس لیے وہ نہیں آ سکے تھے. تو کل الحمدللہ میں نے سورۃ البقرہ کی فضیلت پر کتنی حدیثیں سنائی تھی؟ 6 حدیثیں سورۃ بقرہ کی فضیلت, اس کی اہمیت پہ. پہلی حدیث کسی بھائی کے ذہن میں ہو تو بتا دیں, کوئی بھی بات 6 حدیثوں میں سے کوئی ذہن میں ہو. جی ہاں ماشاء اللہ. ایک حدیث میں نے یہ سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو. جی اور کوئی؟ شاباش. جو بندہ پہلی قرآن مجید کی 7 لمبی صورتیں جو پڑھ لے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت بڑا عالم بن جائے گا. ان میں سے پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. اسی طرح کوئی اور تیسرے نمبر پہ 2 نور میں نے کہا تھا, بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نور جو ہیں قرآن پاک کے, اپنے گھروں کا اگر روشن کرنا چاہتے ہو تو 2 نور قرآن پاک کے, سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو نور سے منور کر دے گا. جی اور کوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں سے شیاطین, جادو, جنات, ان سب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہم آپ کے لیے ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ساری باتیں ذہن میں آ جائیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی یہ سورت جو ہے نا, یہ سورۃ البقرہ سنام القرآنی, یہ قرآن کی کوہان ہے, قرآن کی کوہان ہے. تو یہ 6 الحمدللہ ہم نے باتیں سنائی تھی. یہ ہمارا کل کا سبق تھا, میں نے مولانا عبدالرشید صاحب کی وجہ سے دوبارہ ریپیٹ کر دیا ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے. تو آج کا سبق ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. لام میم نہیں پڑھنا, لام کو میم کے ساتھ ملانا ہے اور میم کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو لا ریب فیہ, جو ہا ہے وقف کی حالت میں صرف اس کی آواز آنی چاہیے, پڑھنا نہیں ہے. لا ریب فیہ, آخر میں ہا کی آواز ہے. ھدی للمتقین, صدق اللہ العظیم. یہ الحمدللہ قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ ہے, سورۃ البقرہ. مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس سورت کی آیت مبارکہ 286 آیات ہیں, اور اگر اس کے رکوع کی بات کی جائے تو 40 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر. قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ مبارکہ یہ سورۃ البقرہ ہے. جی تو بقرہ میں نے کل بھی نام بتایا تھا کہ اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں جی, کیونکہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو وہیں گائے کی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ رکھا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم. یہ کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، اور میم الگ لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے۔ تو گویا کہ الف لام میم صرف اتنا پڑھیں تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ ایک وقت ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندہ ایک نیکی کے لیے دائیں بائیں پھرے گا اپنے دوست احباب کے پاس، یاروں دوستوں کے پاس، لیکن ایک نیکی بھی وہاں پہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو صرف الف لام میم پڑھیں تو کتنی نیکیاں مل گئی ہمیں؟ تو سمجھ کے پڑھیں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ حروف ہیں، حروف مقطعات انہیں کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ مقطعات۔ مقطعات یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا نہ ترجمہ نہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، نہ صحابہ کرام نے بتایا ہے، نہ کسی امام نے بتایا ہے۔ چاروں ائمہ میں سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، کسی بھی امام نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ الف لام میم کا ترجمہ نہیں ہے کہیں بھی۔ اس کا ترجمہ ہم بچوں کو کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادی۔ کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم بمرادی۔ اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ عرب لوگ جو پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا جنہوں نے منوایا عرب زبان کے اندر، تو کوئی بندہ قرآن مجید کی جتنی یہ صورتیں جن کے شروع میں الف لام میم، غلبت الروم، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، الف لام را، تو یہ جو صورتوں کے شروع میں ہے نا، تو ان کا معنی کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک چیلنج رکھا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی جائیں گے، ہمارے یہاں کئی پنجابی خطیب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لانے والا، کون؟ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میم جس سے مراد جس پہ نازل ہوا۔ بھئی یہ ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ یہ کہیں بھی ترجمہ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنی خطیبوں کی بات ہے۔ الف سے مراد اللہ جو بھیجنے والا ہے، لام سے مراد جو لانے والا ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ لازمی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتا دیتے۔ کسی بھی حدیث میں یہ ترجمہ نہیں ہے، اس لیے یہ کرنے کی ضرورت ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں کئی دکانوں کے اندر یہ لگا کے رکھے ہوتے ہیں الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، عین سین قاف، ہا میم، یہ جو شروع میں لکھ قرآن پاک کے حروف مقطعات ہیں، یہ بطور تعویذ ہے، ہم نے اپنی کئی دکانوں میں دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی لٹکا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا جی؟ خیر و برکت کے لیے۔ بھئی آپ کو کس نے بتایا کہ قرآن مجید کا یہ حصہ خیر و برکت والا ہے، باقی حصہ خیر و برکت والا نہیں ہے؟ یہ حروف مقطعات جن کے معنی بھی اللہ نے مخفی رکھے ہیں، تو کیا اپنی دکان یا اپنے گھر میں لگانے سے خیر و برکت نازل ہوگی؟ اور باقی کیا حصہ قرآن مجید کا خیر و برکت والا نہیں ہے؟ تو کئی لوگ اس کا تعویذ بنا کے اپنی دکانوں میں لگایا ہوا ہے، تو یہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لیے آئے، آپ نے سب سے بیعت کر لیا، ایک بندے نے اپنے گلے کے اندر وہ تعویذ لٹکایا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت نہیں کی۔ پتہ چلنے پہ آپ نے فرمایا اس نے تو تعویذ پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ شرک تعویذ پہن لیتا ہے، گویا کہ اس نے تو اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ جب تک یہ ہے گلے میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ جو بندہ جس نے تعویذ پہنا، آپ اس کو کہیں نا یار اتار دو، وہ کہے گا نہیں نہیں قاری صاحب میں تو بیمار ہو جاؤں گا، یہ تو فلاں بزرگ نے لکھ کے دیا تھا، یہ میں پہن کے رکھتا ہوں تو صحیح رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری یا شفا کون دے رہا ہے؟ تعویذ۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی تعویذ لٹکایا یا باندھا، کہتے ہیں لٹکانا منع ہے، باندھ سکتے ہیں، ڈورے کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، لٹکایا نہیں ہے قاری صاحب، یہ تو باندھا ہوا ہے، وہ تو لٹکانا منع ہے نا۔ دیکھیں نہیں کئی بندے نے تو لٹکایا ہوتا ہے، باندھا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ لٹکانا منع ہے، یہ باندھا ہوا ہے۔ یہ جو بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا ہو جا کے تعویذ باندھ لو صحیح ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کا یا اور کسی قسم کا تعویذ ہمیں نہیں باندھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے ان کو بیان کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میں دو ہمارے کئی جو ہے نا آپ نے دیکھے ہوں گے، مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، دیوبندی عالم دین، وہ کہتے ہیں عام عوام جو ہے
قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گی تو گمراہ ہو جائے گی. کیا کریں گے؟ ترجمہ عام لوگ نہیں پڑھ سکتے. ایک تو یہ عالم ہے. دوسرے وہ انجینئر صاحب ہیں یوٹیوب کے اوپر بڑے چھائے ہوتے ہیں, نوجوان کئی ان کو سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس نے ترجمے کے بغیر پڑھا اس کو کخ بھی نہیں ثواب ملے گا. اب دونوں طرف یہ ہیں بھئی, قرآن مجید کو چاہے ترجمے کے ساتھ پڑھو چاہے بغیر ترجمے سے پڑھو, ہر طرح نیکیاں نیکیاں انشاءاللہ. سمجھ آتا ہے تب بھی, نہیں سمجھ آتا ہے پھر بھی نیکیاں نیکیاں. اب الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا, لیکن اس کو پڑھنے پہ نیکیاں ہیں کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بغیر ترجمے کے بھی جو پڑھے گا اس کو نیکیاں ملیں گی, اور جو سمجھ کے پڑھے گا اس کو زیادہ نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. جی تو یہ کہنا دونوں طرف, ایک ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں جو پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. بھئی یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن اللہ نے بڑا آسان کر دیا. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا قرآن سے؟ تو یہ ساری باتیں الف لام میم کے متعلق ہیں. اب آگے آتے ذالک الکتاب. ذالک لفظی مطلب ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ذالک کا مطلب کیا ہے؟ وہ. دور کے لیے استعمال ہوتا ہے, مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور مذکر کے لیے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس میں اشارہ ہے. یہ عربی گرامر میں سے کیا بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہاذا, ایک ہوتا ہے ذالک. ہاذا یہ, ذالک وہ. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ ذالک کا مطلب وہ, لیکن یہاں پہ ترجمہ وہ نہیں کرنا, یہاں میں ہم نے ترجمہ کرنا ہے یہ, کیونکہ قرآن مجید تو ہمارے سامنے ہے نا. ہاں, چیز دور پڑی ہو تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ, اور اگر قریب ہو تو اس کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اس میں اشارہ, کیونکہ یہ معنی بدل جاتے ہیں, اس کے بے شمار اس کے واقعات ہیں, میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ نشانیاں لگواؤں گا کہ اس میں اشارہ جو ہے اس کا معنی بدل بھی جاتا ہے. تو ذالک کا مطلب یہ, ویسے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ, لیکن یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہ. الکتاب, کتاب, یہ کتاب. جی الکتاب, جی. لام کا مطلب, جی 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 کاف لام نہ ملاونا. جی کل, جی جی نہیں, وہ میں ملانے کے بغیر پڑھ رہا ہوں نا, اس لیے کل کتاب ہو, لیکن میں ملا کے نہیں نہ پڑھ رہا, الکتاب پڑھ رہا ہوں الگ الگ. اگر ملا کے پڑھنا ہے تو ذالکل ہی پڑھیں گے. جی جی, تو میں ویسے ترجمہ الگ الگ کر رہا ہوں نا لفظوں کا. ذالکل کتاب, یہ کتاب. اللہ بتاتا ہے ویسے کو زبر ہے نہیں, ملانے پڑھنا پھر بھی کل کتاب پڑھو نا. حالت نہیں اللہ لام میں ویسے ہی نہیں. میں دسنا بات چل رہا. ذالکل کتاب, ذالکا یہ, الکتاب کتاب, تو ملا کے ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ کتاب. لام زبر الف لا. جی لام کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, لام زبر الف لا آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ نہیں. ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک. ریب کا مطلب, جی لا ریب, لا ریبا, یہ ہے نا, نہیں ہے کوئی شک. فی ہی, اس میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی اکیلا آ جائے میں, اور ہی کا مطلب اس, ہی کا مطلب اس, اور فی کا مطلب میں, تو ملا کے ترجمہ فی ہی اس میں. فی ہی ہدن, کامل ہدایت ہے. ہدن, میں بتاتا ہوں ابھی یہ کامل ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں. لل, لی کا مطلب لام زیر لم, لل, لل کے لیے. ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا, للہ, للہ رب العالمین. لل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. متقین, پرہیزگار, ڈرنے والے. تو ہدن للمتقین, کامل ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. کامل ہدایت ہے. جی بھی, یہ تو اس کی تشریح کے حوالے ترجمہ کیا تھا, اس کا لفظی ترجمہ. تو جو اس کی ایک ہی بات تھی, اگر اس کی ہم تجوید کی بات کریں تو لفظ آیا ہے الف لام میم ذالکل, الف لام اس کو لمبا صحیح طرح کر کے پڑھنا ہے. ذالکل کی, اس کو زا نہیں پڑھنا, یہ زال ہے. زا اور زال میں فرق کر کے پڑھنا چاہیے. جو زال ہوتا ہے اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں, اور جو زا ہوتا ہے اس کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ذالکل کتابو,
किताबो नहीं पढ़ना है इसको, किताबो ये मजहूल हो जाएगा, बो नहीं पढ़ना, बू पढ़ना है जी जी। ला रई, अब ये रा जो है ये इसको मोटा करके पढ़ेंगे, ला रई रई फीही हुदन लिल मुत्तकीन, ये काफ को मोटा करके पढ़ना है, ये इसकी तजवीज की बात है ठीक। तो बा मुहावरा तर्जुमा क्या है, अलिफ लाम मीम वल्लाहु अअलम बिमुरादी, इसकी मुराद अल्लाह जानते। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, ये किताब अल्लाह अकबर, हुदल लिल मुत्तकीन, कामिल हिदायत है मुत्तकी के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगारों के लिए, डरने वालों के लिए, ये सारे तर्जुमे इसके जी। अब आते हैं इसकी तशरीह की तरफ, खामोश बेटा। इसकी तशरीह जो है ना, सबसे पहले अल किताब से मुराद कौन सी किताब है, कुरान मजीद। हम जब किताब लिखते हैं ना कर सब, जब दुनिया के जितने भी राइटर आप पढ़ें, वो जो भी किताब लिखेगा शुरू में एक पेज लिखा होता है कि भाई जो बंदा हमें हमारी किताब पढ़ता है और उसमें कोई गलती पाता है, हमें हमारी गलती बताए, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, आइंदा एडिशन के अंदर हम उस गलती को दूर कर देंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद का आगाज करने लगे हैं और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक है ही नहीं, ना नुक्ते का ना जबर जेर का, किस चीज में शक नहीं है, इसके मुनज्जल मिन अल्लाह होने में, इसके शक किस चीज में नहीं है कि ये किताब किसकी तरफ से नाजिल हुई है, हाँ, इसके नाजिल मुनज्जल मिन अल्लाह, इसे अरबी में बोलते हैं मुनज्जल मिन अल्लाह, इसके मुनज्जल मिन अल्लाह होने में कोई भी शक, ये किताब किसने नाजिल की है, चूंकि वो मुशरिकीन मक्का कहते थे वमा हुआ बिकौल शायर, ये तो एक शायर का कौल है, क्या कभी कहते थे ये वला बिकौल काहिन, ये तो किसी काहिन का कौल है, कभी वो कहते नाउज़ बिल्लाह नबी को ना अजमी उस्ताद आता है, अजमी अरब के अलावा जो होता है उसको अजमी कहते हैं, अब वो आता है और नबी को पढ़ा के चला जाता है और फिर वो ये कह देते चले जाते हैं। कभी वो नाउज़ बिल्लाह मुशरिकीन मक्का कहते थे कि नबी को नाउज़ बिल्लाह दौरा पड़ता है, दौरा पड़ने के बाद वो जब सही होते हैं तो कहते हैं जी अब ये वही आ गई, ये वो सारी बातें नाउज़ बिल्लाह किया करते थे। तो अल्लाह कहते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये किताब जिसके अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं। बात समझ आई ना। तो हमारा भी ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, अल्लाह ताला ने नाजिल की है, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आए हैं, 23 सालों में थोड़ी थोड़ी अरसा करके 23 सालों में ये नाजिल हुई है। तो हुदल्लिल, तो ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंसान का इल्म जो है ना वो नाकिस है, इसलिए इंसान लिखता है कि भाई गलती हो जाए तो शुक्रिया जो हमें बताएगा, और अल्लाह का इल्म नाकिस है नहीं, अल्लाह तो पूरी दुनिया को इल्म बांटने वाले, सब कुछ अता करने वाले हैं। तो इंसान का इल्म नाकिस है, अल्लाह का इल्म नाकिस है नहीं है जी। तो हुदल लिल मुत्तकीन, कामिल हिदायत है मुत्तकी लोगों की। अगर कोई बंदा हिदायत हासिल करना चाहता है तो आप उसको क्या कहेंगे भाई, उसको आप कहें अगर आप हिदायत पे आना चाहते हैं तो आप हमारी ना माने, आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें, जो कुरान में लिखा है आप उस पर अमल कर लें। हम आपको ये नहीं कह रहे कि अहले हदीस हो जाओ, बरेलवी हो जाओ, देवबंदी हो जाओ, हम कहते हैं कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दो एक साइड से कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और ये ना समझो कि मैं अहले हदीस हूं या मैं बरेलवी हूं या मैं देवबंदी हूं, नहीं, ये एक साइड पे रखो और पढ़ना शुरू करो, देखो भी अल्लाह का कुरान क्या कहता है, ये अकीदा क्या देता है, जो ये अकीदा देता है वो मान लो, किसी की भी ना चलो। क्या ख्याल है? तो अगर कोई हिदायत हासिल करना चाहता है वो किससे हासिल करेंगे, कुरान मजीद से। कुरान मजीद को छोड़ के भाई सारी गुमराही है, वो हिदायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूल, दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको तुम थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कुरान और हदीस। तो कामिल हिदायत है लिल मुत्तकीन। ये जो दाल के ऊपर जो तनवीन है, ये तनवीन ताज़ीम के लिए है। तनवीन की मुख्तलिफ किस्में ग्रामर के अंदर, तनवीन तकलील के लिए आता है, तनवीन तकसीर के लिए आता है, तनवीन जो है वो ताज़ीम के लिए आता है। तनवीन जो है ये मुख्तलिफ माने अदा करता है, हर जबर जेर के मामलात होते हैं। तो यहाँ पे तनवीन है ताज़ीम के लिए, कामिल हिदायत है लिल मुत्तकीन। अब मुत्तकीन के तर्जमे आप परहेजगारों भी कर सकते हैं, अल्लाह से डरने वाले भी कर सकते हैं,
ٹھیک ہے جی. اور متقی بھی کئی لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. متقی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی تقوی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھائی تعریف کرے گا تقوی کی؟ جی اللہ سے ڈرنے والا. جی اور بچنا یعنی کہ برائی سے بچنا جی اور اچھائی کو اختیار کرنا. یہ سب سے جامع تعریف ہے. ماشاءاللہ یہ سب سے جامع تعریف ہے. تقوی کی تعریف کیا ہے کہ جن کاموں کا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو اپنانا، ان کو کرنا، یہ تقوی ہے. جس طرح اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، اب نماز پڑھنا یہ تقوی ہے. اللہ کہتا ہے آنکھوں کی حیا پیدا کرو، آپ آنکھوں میں حیا پیدا کرتے ہیں، یہ تقوی ہے. اللہ کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، آپ زنا کے قریب نہیں جاتے، یہ تقوی ہے. اللہ کہتا ہے کسی کی غیبت چغلی نہ کرو، غیبت چغلی نہ کرنا کیا ہے؟ تقوی ہے. اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے، جس طرح شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنیاں، دل میں حسد کینہ نہیں رکھنا، کینہ بغض نہیں رکھنا، یہ دل میں نہ رکھنا تقوی ہے. تو تقوی ہر اچھی چیز کا نام جس کو اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ بری چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا، یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تقوی کی تعریف ہے. تو متقی لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے جو اللہ سے ڈرے گا اسی کے لیے ہدایت ہے نا. جو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، بس میں نے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنی ہے، 4 دن کی جوانی ہے، کھاؤ پیو موج کرو، مار گیا تو کس نے پوچھنا ہے؟ تو یہ تو اس کے لیے ہدایت تو نہیں ہے نا. پھر یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرے گا. اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کے بڑے انعامات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے بھی. اس میں تو کلاس کے لیے ایک سوال مطلب جی یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے. جی تو کوئی بندہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہدایت نہیں ہے، تو صرف متقین کے لیے جی اس کا مطلب تھوڑا سا. جی کوئی بھائی دیکھیں قاسم بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اگر بندہ یہ کہتا ہے جی میں تو فاجر ہوں، میں تو نماز نہیں پڑھتا، یہ قرآن تو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ ہدایت ہمارے لیے تو نہیں ہے، تو اب ہم کیا اس کا جواب دیں گے؟ پڑھ کے عمل کرانا ڈھیر آئے جنہیں پڑھنا نہیں ان سے بھی دیر کاری ہے. ہاں ایک منٹ جی اچھا عمل نہیں کرنا. بالکل بالکل. قاسم تسی کچھ دسنا چاہو دے؟ یعنی کہ جو ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت طلب کرتا ہے. جی بالکل آپ کی بات بھی ٹھیک. جو دل میں طلب رکھے گا، رانا صاحب جو دل میں طلب رکھے گا اسی کے لیے ہدایت ہے. اچھا یہاں پہ میں بھی ایک بات بتا دوں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے جی میں تو نماز نہیں پڑھتا، میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے میں نماز نہیں پڑھتا. کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے داڑھی اس وقت رکھنی ہے جب اللہ چاہے گا. کیا اللہ چاہتا نہیں ہے ابھی داڑھی نہ تم رکھو؟ جی ہاں. اب دیکھیں نا ایک بندے کو آپ دعوت دیتے ہیں یار راؤ صاحب نماز پڑھیں، آپ کہتے ہیں جی دعا کریں بس جب اللہ کو منظور ہوا میں پڑھ لوں گا. بھائی اللہ کو منظور نہیں ہے ابھی آپ نماز پڑھو. اللہ نے نبی کس لیے بھیجے ہیں؟ قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ علماء کو کس لیے بھیجا ہے؟ اور اچھے برے کی تمیز اللہ نے ہمیں دی ہے کہ نہیں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہاں جی انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو ہدایت کی طرف آؤ چاہے تو ناشکری کی طرف جاؤ. تو کیا اللہ چاہیں گے کہ بندہ ناشکری کی طرف جائے؟ نہیں. اللہ نے اس کا وبال بیان نہیں کیا. اسی طرح فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ کہتے ہیں کہ جو چاہے ایمان لے جو چاہے کفر کی طرف چلا جائے. تو کیا اللہ یہ چاہتے ہیں بندہ کفر کی طرف چلا جائے؟ نہیں. اللہ نے تو جنت بنائی ہے جو ماننے والے ہیں اور جہنم بنائی ہے جو کفر کریں گے. پھر نبیوں کو بھیجا، کتاب کو نازل کیا، حدیثیں بھیجی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا. تو جو اللہ کی شیان شان ہے نا وہ بات ہمیں کہنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.